السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مستقیم قادری میواتی اور آج میں پہنچا ہوں جامعہ وارثیہ گومتی نگر لکھنؤ اتر پردیش کے مرکزی ادارے کے اندر. اہل سنت والجماعت کا بہت ہی قدیمی اور مرکزی ادارہ ہے. الحمدللہ آج 31 جنوری کو یہاں پر 84 یعنی 84 لگ بھگ عالم، علماء، فضلاء، حفاظ، قراء اور مفتیان کرام نے یہاں جشن دستار فضیلت سے ان کو نوازا گیا ہے. ہمارے ساتھ میں جو یہ چاچا دیکھ رہے ہیں فہیم احمد خان، چاچا نہیں بلکہ ہماری دادا کی عمر کے. کتنی عمر ہوگی صرف آپ کی؟ آلموسٹ 70 ہونے والی ہے لگ بھگ. آپ دیکھیے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ہم نے اب تک پڑھا تھا، سنا تھا اور سنایا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا، لیکن الحمدللہ اس کی عملی تصویر آج ہمیں ملی ہے. ان کا جوش، جذبہ اور جنون واقعی میں دیکھنے کے لائق ہے. اور کہتے ہیں کہ ٹھہرا ہوا پانی بھی بیکار اور بدبودار ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن چلتا ہوا پانی ہمیشہ نکھرا ہوا نیل گو آسمان کی طرح پاک صاف رہتا ہے. اسی طرح علم ہے انسان کا، اور علم کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوتی، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. اس لیے آج یہ چاچا کہاں سے ہیں آپ؟ ویسے بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں. ہوم ٹاؤن آپ کا بریلی ہے. تو چاچا آپ تھوڑا بتائیں گے کہ اس عمر میں دوبارہ مولویت کرنا اور افتاء کرنے کا آپ نے کیسے سوچا؟ ایکچولی میں جیولوجیکل سروے آف انڈیا میں جی ہوا کرتا تھا. اچھا، پہلے آپ سرکاری نوکر تھے؟ سرکاری سینٹرل گورنمنٹ. سینٹرل گورنمنٹ میں. اس کے بعد ریٹائرمنٹ میرا ہوا سن 16 میں ریٹائر ہونے کے بعد ہی بہت ہی جلد مجھے یہ مودی گورنمنٹ آ چکی تھی. جی انہوں نے منسٹری آف مائنارٹیز افیئرس میں جنرل انسپیکٹنگ اتھارٹی بنا دیا. جی اب دھیرے دھیرے وہاں کا کام کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن فی الحال میں ہوں وہاں پر. جب یہ مدرسہ قائم ہونے کو تھا تب یہاں پر آتا نہیں تھی. میں نے سن 88 سے گومتی نگر میں رہنا شروع کیا ہے. 1988 سے. تو میں اجریاؤں گاؤں میں بازار والی مسجد میں جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. وہاں تراویح ختم تھی جس دن، تو مدرسے سے جو علماء کرام تھے اور یہاں پر کے بانی وغیرہ وہ گئے. انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے. میں یہاں پر پہنچا اور اسی وقت سے انہوں نے مجھے یہاں کا ممبر بنا لیا، کمیٹی میں رکھ لیا. اور فی الحال اس وقت بھی جو مینیجر ہیں انہوں نے مجھے اسسٹنٹ مینیجر دارالعلوم وارثیہ کا سوسائٹی کا بنایا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ میں آپ پوری پڑھائی بھی کرتے تو نہیں، اب میں یہ رضا جامع مسجد جو مدرسے کی ہے اس کا متولی مجھے بنا دیا گیا تھا. اس کے کام کے دیکھ بھال کے لیے میں یہاں آیا کرتا تھا. اب وہ جو کام ہوا وہ کرا دیا. میں فالتو بیٹھا ہوا یہاں. تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں درسگاہ میں بیٹھوں. درسگاہ میں بچوں کے ساتھ میں بیٹھا، یعنی جن کی عمر 12 13 15 سال سے 20 سال 22 سال تک آلموسٹ رہتی ہے. قریب اب سے میں نے 28 سال پہلے یہاں پر سے قرات کا قاری کا کورس کمپلیٹ کیا. میری دستار بندی ہوئی. ماشاءاللہ. اس کے بعد عالم، اور پھر جب یہاں فضیلت شروع ہوئی فاضل کا کیا. اور یہ پہلا بیچ یہاں پر نکلا ہے مفتیان کرام کا. تو پہلے بیچ میں نے پھر ایڈمیشن لے لیا اور یہاں سے آج مفتی بن رہا ہوں. ماشاءاللہ. لیکن مجھے یہ گیپ جو ہے قریب 15 سال کا ہوا. فضیلت جو میں نے کی تھی یہاں اب سے 15 سال قبل کی تھی. جب یہ پہلا بیچ 2 سال پہلے شروع ہوا تب دوبارہ ایڈمیشن لیا. چلیے ماشاءاللہ. کم سے کم یہ تو ہے کہ آپ پہلے بیسیکلی سرکاری نوکر تھے. آپ پہلے سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا کے امپلائی ہوا کرتے تھے. پھر دھیرے دھیرے آپ کا اسلامی تعلیمات کی طرف رجحان بڑھا اور آپ نے قرات بھی کی، پھر دستار فضیلت بھی لی، پھر اس کے گیپ کے بعد میں آپ نے افتاء بھی کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جیسے لوگ، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو ان کے لیے جو جیسے خالی رہتے ہیں ادھر ادھر، ہمارے گاؤں میں جیسے نکڑ چوراہے پہ لوگ چائے پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ٹوٹل. میرا زیادہ تر وقت تو ایکسپیڈیشنس میں گزرا. میں گلیشیئرس کرا. اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 28-29 سال میں نے ایکسپیڈیشنس کیے ہیں جیولوجیکل سروے میں، گلیشیولوجی میں، گلیشیئرس میں، اور دوسرے بھی جنگلات میں اور ہر جگہ کام کیا ہے. کافی خطرناک جگہوں پر بھی، اور انر بارڈر ایریاز میں نے بہت کام کیا.
तो अब क्या बताऊं, यहाँ पे जो भी वक्त था जी। मदरसे की खिदमत के लिए मैं आता था, ये एक जज्बा था मेरे अंदर कि दीनी कुछ ना कुछ होना चाहिए, अपना वक्त ज़ाय ना करूं, तो मैंने तालीम हासिल की यहाँ बैठ के। तो मैं आपको इन हज़रत से, और हमारी दादा के उम्र के हैं दादा जान, और इनके जो लड़के होंगे वो हमारी चाचा या अंकल के उम्र के होंगे हमारे, सिर्फ़ आपको इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि जब ये फ़जीलत, क़िरात और इफ्ता तक कर सकते हैं, तो आप लोग कम से कम अपने इदारे में, अपने गांव में, अपने मकतब में, अपनी मस्जिद में, जहाँ जहाँ मोमिनीन मुस्लिमीन रहते हैं, वहाँ उलमा तो रहते होंगे, इमाम तो रहते होंगे, उनसे कम फ़राइज़ उलूम तो आप सीख सकते हैं। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, हमारे अकाइद के मसाइल, रोज़मर्रा में आने वाले दीनी और इस्लामी मसाइल को आप सीखें, और सीखने में शर्म या हिचक या झिझक बिल्कुल महसूस ना करें, इसलिए कि इल्म दीन है, इसका सीखना ज़रूरत के मुताबिक हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्तकीम कादरी मेवाती, JBR जटियाना अलवर राजस्थान से। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बुज़ुर्ग और अपने नौजवान साथी, अपने चाचा ताऊ और बड़े लोगों को ये दिखाएं कि जो लोग थोड़ा सा भी खाली टाइम रखते हैं या उनके पास में होता है, तो वो ज़रूर दीनी इल्म सीखें। दारुल उलूम में ना जाकर कम से कम अपने उलमा और अपने मस्जिद और मकातिब और दारुल उलूम के लोगों से कम अपने ज़रूरत के मुताबिक इल्म दीन ज़रूर हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।